آزاد کرایا. سن 61 ہجری میں پرچم عباس کے تلے حسین نے اسلام کو آزاد کرایا. نہیں پہنچائی نہیں میرا مجمع. جو مریم کی سنت لے کے بیٹھے اپنا خاموشی کا روزہ توڑے اور ذرا میرے ساتھ آ جائیں. اب تو یہ حقیقت ہے نا, جو 15 اگست کو ترنگے کو سلامی نہ دے وہ دیش دروہی, جو عاشور کو پرچم کو سلامی نہ محمد. بہت جلدی جلدی ٹھیک ہے. یہ تو حقیقت لکھ دی نا. عاشور سن 61 ہجری تب تک ہوا سہرا. عاشور کے دن غدیر سے اسلام چلا. کہاں سے؟ غدیر سے. میر تک دیکھیں بس آخری نتیجہ. غدیر سے چلا, کربلا آیا, مصیبتوں نے گھیرا, حسین نے بچایا. کہاں بچایا؟ پرچم عباس کے تلے. اسلام بھی بڑا چالاک اور شاطر تھا. رہزنوں کی انگلی نہیں پکڑی, رہبروں کی انگلی پکڑی. جیتے رہیے آپ, جیتے رہیے. آپ کی بیداری کو میرا سلام ہے. رہزنوں کی انگلی نہیں پکڑی, رہبروں کی انگلی پکڑی. جب غدیر سے چلا رسول کی انگلی تھامی تو علی کی انگلی پکڑ لی. جب علی کی انگلی چھوڑی تو حسین کی انگلی پکڑ لی. اب 11 محرم کو اسلام نے چاروں طرف دیکھا, علی کی بیٹی پہ نظر ٹھہری. میں لے جاؤں آپ کو کسی منزل تک. پن ڈراپ سائلنس ایسے ہی سنتے رہیے. یہ سناٹا تو طوفان میں بدلے گا ہی جب علی کی بیٹی کا جملہ آئے گا. سنیے, علی کی بیٹی جناب زینب کی انگلی تھامی, شام و کوفہ کی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک عرصہ دراز تک اسلام کے سب سے بڑے آتنکوادی یزید کے قید خانے میں مقید رہا. علی کی بیٹی نے اسلام کو آزاد کرایا. دیکھنا میری طرف. علی کی بیٹی نے اسلام کو آزاد کرایا. گھر کے اندر فرش عزا بچھایا, پہلا قدم رکھا, غدیر کی طرف دیکھ کے کہا, بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. ذرا سا میرے ساتھ رہیے. تو میرا جملہ مکمل ہونے دیجیے, تب آپ چاہے جتنا بولیے گا. میرا جملہ مکمل ہونے دیجیے, جتنا چاہے بولیے گا. آپ ہی بولنے والے ہیں, لوگ تو گونگے ہیں نا جو علی کے فضائل پہ نہیں بولتے. سنیے گا, میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. کیا کہا علی کی بیٹی نے غدیر کی طرف دیکھ کے؟ کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا. ہر بولتے ہوئے کے اوپر واجب ہے اس جملے پہ بولے, ورنہ اللہ ہی پھر ضامن ہے. وہ ہاتھ اٹھائے ورنہ اسے اللہ اٹھائے, کہ جو علی کے فضائل پہ نہیں بولے. جملہ سنیے گا سرکار, ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں آتنکواد کے لیے, تاکہ ہماری شیعت کے دامن سے یہ دھبا ہٹ جائے. اور اگر جملہ پسند آ جائے خاطر داد ہو تو دیجیے گا, ورنہ ذمہ داری آپ کی ہے. کہ علی کی بیٹی نے فرش عزا پہ قدم رکھا, غدیر کی طرف دیکھ کے کہا, بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچھایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. اب جملہ پڑھوں غازی پور کے معتبر سامعین کے درمیان, مجھے یقین ہے کہ سروں سے نہیں گزرے گا, آپ کے ذہن دل میں اتر جائے گا اور آپ بولیں گے یہ تو تاریخ جناب زینب نے لکھ دی. آتنکوادی کے گھر میں فرش عزا بچھا کر تاریخ کے ماتھے پر لکھا کہ جن کے گھروں میں زینب کا قاعدہ پڑھایا جاتا ہے ان کی نسلیں کبھی القاعدہ نہیں ہوتی. جیتے رہیے, سلامت رہیے. دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے, وہ تو میں یہاں تک آپ کو لے آیا کیونکہ آپ کا نشہ مودت ہزار افشاں ہو رہا تھا. ورنہ شہر خموشہ میں کبھی علی کے فضائل نہیں پڑھے جاتے, اور اگر پڑھے بھی جائیں تو خوش بخت اگر مردے لیٹے ہوں تو ان پر اٹھنا واجب ہو جائے گا. میں نے اس لیے کہا کیونکہ جب علی آ جائیں تو پھر سلمان کی روح نکال بھی لی جائے تو احترام میں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. علی کہتے ہیں سلمان تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے. روح نکل جانے کے بعد جو علی کا احترام نہ بھولے اسے شیعہ کہتے ہیں.
روح نکل جانے کے بعد بھی جو علی کا احترام نہ بھولے اسے شیعہ کہتے ہیں، اور یہ جناب سلمان نے ثابت کیا ہے۔ ہاں باب ازا صبح سے لے کر اب تک بڑے مارکار بیان سنتے چلے آئے آپ، نہ جانے زیارتوں کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے ایک جملہ میں بھی حسب وعدہ، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا میں بہت بڑا جملہ پڑھ رہا ہوں، پورا عشرہ اس جملے پہ ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف ایک جملہ اپنے بزرگوں سے داد چاہتا ہوں جو بڑے بڑے ذاکرین کو جنہوں نے سن رکھا ہے، وہ اس کشف بیان طالب علم کے شکستہ جملے کو اپنی معتبر فکر کی جھولی میں جگہ دے دیں تو یہ میرے لیے سعادت مندی کی منزل ہوگی۔ سنیے جملہ کہ حسین کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ آپ نے داد دے دی، دنیا کے قرض کی بات کر رہا ہوں؟ نہیں، دنیا کیا ہے حسین کے سامنے؟ جو زیارتوں پہ گئے میرے جملے کی قدر کریں۔ سنیے جملہ، حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے، حسین نے تو اللہ کا بھی قرض نہیں رکھتا۔ کہیے تو دلیل دو، چاہیے دلیل؟ بہت آہستہ سے پڑھوں گا، جتنی زور سے سننا ہے سنیے گا، اور لوگوں تک، یہ میرا بہت بڑا میڈیا ہے، پہنچائیے گا کہ حسین نے اللہ کا بھی قرض نہیں رکھا۔ میں جملہ پڑھوں، اللہ نے حسین کی محبت میں کائنات بنائی، حسین نے اللہ کی محبت میں کربلا میں اپنی کائنات لٹا دی۔ اگر عرفانی طلبہ بیٹھے ہوتے نا تو وہ یوں نہیں سن رہے ہوتے، وہ پورے قد سے کھڑے ہوتے کہ اللہ کا قرض بھی حسین نے چکایا، کہ حسین کی محبت میں اللہ نے کائنات بنائی، لیکن اس قرض کو قرض نہیں رکھا۔ کربلا میں سن 61 ہجری میں تپتے ہوئے صحرا میں حسین نے اپنے علی اکبر کا کلیجہ پیش کر دیا۔ حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے۔ آپ ابھی عزاداری کر رہے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا یہ حسین ہیں جو ایک کے بدلے 10، 10 کے بدلے 10,000 دیتے ہیں، جو کبھی کسی کا قرض نہیں رکھتا حسین۔ ہاں یہ الگ بات ہے، فاطمہ کا بڑا غریب بیٹا ہے حسین۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ رونے پر آمادہ ہیں۔ اس برس جو زندہ ہے وہ حسین کا غم منا رہا ہے، اللہ جانے اگلے برس کون زندہ رہے اور کون مر کے اس دنیا سے چلا جائے۔ ارباب اعظم میں زیادہ چیخ کے مصائب نہیں پڑتا، میری ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے مصائب میں، میں آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں، بس محسوس کیجئے گا۔ میں 2-3 مناظر آپ کو یاد دلاتا ہوں، رونے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ ہمارے گھر کی مائیں بہنیں اس سردی کے موسم میں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کر آئی ہیں تاکہ رباب کی اجڑی ہوئی کوکھ کا ماتم کریں۔ ذرا بلند آواز سے رونا، جب حسین پہ رونا تو گلی والوں کی طرح نہ رونا، جب حسین پہ رونا تو پردیسیوں کی طرح نہ رونا، جب حسین پہ رویا کرو تو ایسی رویا کرو کہ جیسے ایک ماں کڑیل جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی۔ جزاک اللہ، ہو گیا چہلم کر چکے ماتم۔ حسین مہمان ہیں چند دنوں کے، جا رہا ہے آپ کا اور ہمارا مولا۔ بارگاہ بی بی سیدہ میں ہاتھ جوڑ کے کہنا، بی بی ہم سے مہمان نوازی کا حق نہ ادا ہو سکا، اگر ہم غلاموں سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائیے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ 2-3 گھنٹے جلوس میں کھڑے ہو گئے، 4 گھنٹے، آپ تو ابھی تھک کے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ جانتے ہیں وہ ضعیفہ کب جاتی ہے کہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنا شکستہ پہلو لیے ہوئے آپ کے جلوس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے، ارباب ادب اس وقت تک اپنے مرکز پہ نہیں پہنچتی جب تک کہ اس کے لال کے رونے والے صحیح سلامت اپنے مرکز پہ نہ پہنچا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ذرا بلند آواز سے رو۔ جب بلند آواز سے روتے ہو تو فاطمہ کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے۔ اے میری ماؤں بہنوں، جب حسین کے مصائب ہوا کرے تو باادب ہو جایا کرو۔ اللہ جانے کس بی بی کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں حسین کی 4 سالہ بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں جناب زینب بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں آ کے جناب رباب بیٹھی ہو، کس کے پہلو میں جناب کلثوم بیٹھی ہو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ میں نے تو ابھی مصائب بھی نہیں پڑے، ابھی تو اشارے کیے ہیں اور آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ ارباب اعزاز کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ حسین کی معصومہ کے مصائب سن کے آئے نا آپ، میں ایک منظر یاد دلاتا ہوں، میں زیادہ مصائب نہیں پڑھ پاتا، آپ کے مصائب تو ادا ہو نہیں سکتا۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی، بس یہ سمجھیے کہ شہزادی نے عزاداری قبول کر لی، اور وہ شہزادی جب آپ روتے ہیں نا وہ بیٹھتی نہیں ہے، اس کا رومال کھل جاتا ہے۔ ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جا کے ایک ہی لفظ ہوتا ہے، تو آنسو میرے رومال کے مقدر میں دے دو، تو آنسو میرے رومال کے مقدر میں دے دو۔ ہر باب اعزا بس تھوڑی دیر میری طرف دیکھیے اور ذرا محسوس کیجئے گا کہ 4 سالہ معصومہ کا ماتم کرتے آئے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں
सकीना के गोशवारों का मातम कर रही है, सकीना के तमाचों का मातम कर रही है, ज़ैनब की लुटी हुई चादर का मातम कर रही है। एक जुमला पढ़ूं, औलाद वाले बैठे हो ना, जरा महसूस करना, एक रवायत का जुमला सुनना, इस जुमले पे मर भी जाओ तो गम नहीं है। अरबाब रवायत के लिखते हैं कि अब्बास सकीना से इतना प्यार करते थे, इतना प्यार करते थे कि अब्बास ने मदीने में कभी अपनी सकीना को जमीन पर चलने नहीं दिया। अल्लाह जाने आपने कैसे महसूस किया और कैसे सुना। शहजादी आपके गिरिये को कबूल फरमाए, आपकी आमद, आपकी हाजिरी हमारी नौकरी को कबूल फरमाए। अब्बास इतना प्यार करते थे सकीना से। अरबाब रवायत ने लिखा कि मदीने में अब्बास ने, बस खत्म हो गई तकरीर, पुरसा दीजिएगा दो जुमलों पर। अब्बास ने अपनी आंखों के सामने मदीने में सकीना को कभी जमीन पर चलने नहीं दिया। जब जब आ जाते थे देखते थे हुसैन की बच्ची जमीन पर है, गोद में ले लेते थे। तो जुमले पढ़ूं, अरबाब मकातिल ने क्या लिखा। अरबाब मकातिल ने दो जुमले दो बीवी के बड़े कयामत खेज लिखे हैं। वो ये लिखते हैं कि यही वजह थी कि 11 मुहर्रम को, बीवियों इसी जुमले पे गिरिया कीजिए, तो 11 मुहर्रम को जब सैदानियों को असीर किया गया, अरबाब मकातिल ने लिखा हुसैन की 4 साला बच्ची 4 कदम चली, चल के जमीन पे गिर गई। नहीं महसूस किया आपने। हुसैन की 4 साला बच्ची चल के 4 कदम चली, चल के जमीन पर गिरी। फुरात का रुक करके बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख के कहा, अम्मू तुम्हारी सकीना को जमीन पे चलने की आदत नहीं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। 4 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है अरबाब अज़ा? जो साहिबे औलाद हैं वो जानते हैं। ये तो एक बीबी का जुमला था, पर दूसरी बीबी का जुमला सुनिए, मेरी तकरीर खत्म हो जाए। अरबाब अज़ा, एक बीबी है अली की शेर दिल बेटी, जो मदीने से चली तो ज़ैनब थी, जब शाम गरीबा आई तो अब्बास बन गई, शराबियों के दरबार से गुजरी तो अली बन गई। खुदा की कसम ये वही ज़ैनब है, जब करबला से जाने लगी भैया के लाशे को देख के कहा, ए भैया तू भी गरीब मैं भी गरीब, दोनों गरीब, तेरे लाशे पे कफन नहीं, मेरे सर पे चादर नहीं। ए भैया अब खत्म हो गई तकरीर। ए भैया लेकिन कितने अमीर हो, तुम्हारे इतने शहीद हुए, कयामत तक नस्ल जिंदा रहेगी। अपनी ज़ैनब की गुर्बत देखो, और मोहम्मद की शहादत के बाद अब कोई ज़ैनब को माँ कहने वाला नहीं। ज़ैनब उजड़ गई, मदीना रहने के काबिल न रहा, हम बर्बाद हो गए।